الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا خطبے کا عنوان ہے خوف الہی۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ وقت کے ساتھ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اپنے رب کا خوف اور ڈر کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چند ہی دنوں پہلے گزرا ہے۔ اگر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیا جائے، یعنی جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر چھوڑ کر صرف فرائض کی طرف ہم توجہ کریں اور دیکھیں، دھیان لگائیں، تو ہم اور آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اپنے رب کا کتنا ڈر، کتنا خوف ہے۔ جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہیں وہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں ہیں۔ جو رمضان کے مہینے میں صرف فرض ہے، یعنی روزہ رکھنا، وہ تو ہے، لیکن جو دیگر عبادات ہیں، نماز کا پابندی سے بجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا، یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہیں۔ یہ جب تک آدمی کو حیات ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی عذر ہے جو وہ کھڑے ہو کر ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کر کرے، نہ کر سکے لیٹ کر بھی کرے، اشارے سے کرے، لیکن انہیں کسی طرح کی رخصت نہیں دی گئی۔ کہا گیا ہر حال میں اسے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ ایک صرف مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا واقع ہمارے اندر خوف الہی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں ان چیزوں کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ اگر ہے تو واقع ہم ان چیزوں کو صرف رمضان تک محدود نہیں کریں گے۔ رمضان کا مہینہ آیا، بہت جذبات اور ایک تڑپ، ایک خواہش ہمارے اندر پیدا ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے رمضان ختم، عید کی نمازیں پڑھی جا چکی، اس کے بعد ہم میں سے اکثر لوگوں کے دلوں سے وہ جذبے، وہ خواہشات، وہ جو ہے تڑپ، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ صرف نوافل اور مستحبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ جو فرض نماز جس طرح رمضان میں ادا کرنے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ادا کرنے ہیں، ان میں کوتاہیاں آ گئیں۔ اگر ہمارے اندر خوف الہی پایا جاتا ہوتا تو کیا ہم ایسا کر سکتے تھے؟ کیا ہمارا دل یہ گوارا کرتا کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں نماز ادا کریں اور دیگر ایام میں نماز سے
دور ہو جائیں۔ یقیناً اگر خوف الہی ہوتا تو ایسا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، یا ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے صرف نمازیں اور دیگر عبادات جو خصوصی طور پر ہم نے صرف رمضان میں کی اور غیر رمضان میں بھی ہم پر لازم ہم نے نہیں کی، اس کا مطلب ہمارے اندر خوف الہی نہیں ہے۔ کچھ روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی جسے سن کر یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمارے اندر خوف الہی کیوں ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہی صرف ہمارے اندر کیوں ہونی چاہیے، اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے خطبے میں رکھی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، ہمیشہ اس بات کا ڈر ان کے اندر رہا کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اور ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے جو اعمال اس دنیا میں کی اس کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہوگا، جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا معاملہ ہوگا، کس طرح حساب ہم دیں گے، اس بات کا ڈر جس کے اندر ہے۔ اور ہر عمل جب وہ کرتا ہے یہ ڈر ان کے ذہن میں اور ان کے دل و دماغ میں رہتا ہی ہے، ان کے دل میں رہتا ہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی خلاف شرع کام کر دی، قرآن و سنت کے خلاف ہم نے کچھ کام کر دیا، عمل کر دیا، تو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیوں کر کھڑے ہوں گے، اپنے حساب و کتاب ہم کیوں کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی کیفیت جن کے اندر ہے، جن کے اندر یہ ڈر اور یہ خوف پیدا ہو گئی ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور ساتھ ساتھ ایک دوسری کیفیت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، دنیاوی آرائش اور زیبائش سے اپنے نفس کی حفاظت کر لی، لہویات اور لغویات سے اپنے نفس کو بچا لیا، غیر شرعی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ جن کے اندر یہ کیفیت ہوگی وہ اپنے آپ کو اپنی استطاعت کے بقدر حتی الامکان یہ کوشش کرے گا کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، کتاب و سنت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈر، یہ خوف ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت کس طرح کھڑے ہوں گے، کس طرح ہم حساب و کتاب دیں گے، کیا معاملہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا ہماری حالت ہوگی۔ یہ ڈر جب ہمارے اندر ہوگی تو ظاہر بات ہے ہم اپنے آپ کو اس طرح سنواریں گے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنے عبادتوں کو چند ایام کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ ہم اپنی عبادتوں کو رہتی دنیا تک، یعنی جب تک ہماری حیات ہے، جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اپنی پوری زندگی ان عبادتوں کو اسی طرح ادا کریں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دوستوں سے مراد جو غیر اللہ ہے، یہ شیطان ہی ہے جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم فلاں سے ڈرو، کہیں تمہیں تمہارا کام نہ بگاڑ دے، فلاں تمہیں کوئی بیماری نہ لاحق کر دے، فلاں تمہارا کوئی نقصان نہ کر دے۔ یہ شیطان ہی ہے جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں اپنے دوستوں سے یعنی غیر اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو۔ شیطان کتنے بھی کوشش کر لے اپنے دوستوں سے ڈرانے کی، تم ان سے ہرگز نہ ڈرو۔ فلا تخافوہم، کیا کرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، تم مجھ سے ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ اس سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ اگر ہمارے دل میں یہ ڈر اور یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب و کتاب دینی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ وہاں لیا جائے گا، جس طرح کے کام ہم کریں گے اس کا مواخذہ ہوگا،
اگر ڈر نہیں ہے اس کا مطلب اپنے ایمان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وخافون کہ تم مجھ سے ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ تو جو نہیں ڈرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کو بھی اب ایمان پر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے، ان کے ایمان کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشون کہ تم ان سے نہ ڈرو، جو غیر اللہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بیماری میں تمہیں وہ مبتلا نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کام، سارے اختیارات، یہ ساری چیزیں، یہ ساری طاقت و قوت صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہو، اس بات پر ہمارا ایمان ہو، تو ہم غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فلا تخشوہم تم ان سے نہ ڈرو واخشون بلکہ کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور تم میری آیات کو چند قیمت کے ذریعے سے بیچ نہ ڈالو۔ قرآن و سنت کے احکامات کو دنیاوی چیزوں کے بدلے میں بیچ نہ ڈالو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیاوی لالچ میں آ کر، اس کے آرائش و زیبائش کو دیکھ کر، اس کی سہولیات کو دیکھ کر کہیں تم ایسا نہ ہو جاؤ کہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر بیٹھو۔ معمولی شے جو تمہارے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ بھی نہیں رہنے والی، یہ جو ہماری زندگی ہے 60-70 سال کی ایوریج جو زندگی ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن جب کفار سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہ کے آئے تو وہ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا وقت، شاید دن کا ایک حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے مقابلے یہ کیا ہے؟ بہت معمولی معلوم ہونے والا یہ وقت ہے۔ 50 60 70 100 سال جو بھی ہے بہت معمولی ہے۔ تو ہم ایسی زندگی کو برباد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس زندگی کی وجہ سے جو بالکل معمولی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا کی حیثیت کو مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو تم اس طرح سمجھو کہ اپنی انگلی کیا کرو؟ سمندر میں ڈالو اور پھر اسے نکالو، چلو نہیں، سمندر میں انگلی ڈالو اور اسے نکالو اور پھر دیکھو کہ اس انگلی میں کتنا پانی ہے۔ اس کی حیثیت یعنی دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے۔ ایک روایت میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت مرے ہوئے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم چند دنوں کے آرام، چند دنوں کی خوشحالی، چند دنوں کی ہریالی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر دیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و احکامات کے سنت کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے اور اسی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ کچھ خوف الہی کے فوائد اور ثمرات کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ جس طرح آدمی کے اندر خوف الہی ہوگی، اللہ کا ڈر ہمارے اندر جس طرح ہوگا، اسی طرح کا معاملہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ ابھی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے اپنے آپ کو اس حالت میں کیسا پایا؟ ظاہر بات ہے اس کیفیت کو وہی آدمی سب سے زیادہ بہتر بتا پائے گا جو اس وقت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے آپ نے دریافت فرمایا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو کس طرح پایا؟ کیف تجدک، کیا معاملہ تمہارے ساتھ ابھی چل رہا ہے، یا تم نے اپنے آپ کو کس طرح محسوس کیا اس سچویشن میں، مرض الموت کی حالت میں؟ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت کی امید بھی ہے، یعنی میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مجھے کیا ہو، میسر ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ کیا کہا اس نوجوان نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رحمتوں کی امید بھی کر رہا ہوں
اور مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیز کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، جب کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیز جمع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح عطا کرتا ہے جس طرح کی وہ امید کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈر سے بھی اسے مامون کر دیتا ہے جس چیز کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے کہ میری گناہوں کی کہیں پکڑ نہ ہو۔ اور انہوں نے دو چیز بتلائی نا کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے میسر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ دونوں کیفیت پائی جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کرے گا۔ اور یہ جو ڈر ہے گناہوں کا کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، جو گناہ میں نے اپنی زندگی میں کر لی ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈر سے بھی کیا کر دے گا، مامون کر دے گا۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر آئے گی کب؟ یہ اسی وقت آئے گی جب ہم اپنی پوری زندگی اسی طور پر گزاریں گے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں موجود ہو۔ اور اس کی ظاہری مثال یہ ہوگی کہ ان سارے اعمال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے، ان سارے اعمال کو ان کے سارے لوازمات کے ساتھ ادا کریں۔ اگر ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد کیوں نہیں ہم نے پڑھی؟ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت رمضان میں کی، رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ صدقات و خیرات اگر ہم نے رمضان میں کی، جو اچھی بات ہے، خصوصیات کے ساتھ کرنے چاہیے، ہم نے رمضان کے بعد ان چیزوں کو انجام کیوں نہیں دیا؟ ہمارے اندر ایک جذبہ اور تڑپ جو رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتی ہے، جو بہت اچھی بات ہے، اسی چیز کو ہم تسلسل کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دل میں خوف الہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہم اپنی پوری زندگی رمضان کی طرح گزارتے، ہم اپنی پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنا چاہتے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کتنا مزیدار ہوا کرتا تھا۔ ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی ہم نے کی، اور دیگر عبادات بھی ہم نے انجام دی۔ کتنا اچھا محسوس ہوتا تھا۔ کبھی ایسی غور کر کے دیکھیں، ہم کبھی سوچیں، سوتے ہوئے کبھی یاد کریں کہ رمضان کے ایام کتنے اچھے گزر رہے تھے۔ ساری چیزیں ہم نے کی۔ سب سے زیادہ خوشی اسی شخص کو ملا ہوگا رمضان کے مہینے میں جنہوں نے اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کیا۔ جو کام میں مشغول رہے، کاروبار میں مشغول رہے، ان کو وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ کر لیجئے کبھی ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو اندازہ لگے گا کہ کس طرح کی خوشی ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اسی خوشی کو ہم اپنی پوری زندگی محسوس کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اپنی پوری زندگی یہ خوشی، یہ اطمینان، یہ سکون ہم محسوس کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو اسی طرح ہمیں بنانی پڑیں گی جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ہم نے بنایا تھا۔ بعض دفعہ ہم نے 2 جماعتیں کی نماز کی، غیر رمضان میں اس کی کیوں ضرورت نہیں پڑ رہی؟ خوشی ہوتی اس بات سے کہ ہمیں غیر رمضان میں بھی اس بات کی ضرورت کبھی پیش آ جاتی۔ تو جب ہمارے اندر خوف الہی نہ ہو تو اس طرح کے ثبوت اور اس طرح کے مشاہدات ہمیں ملیں گے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف الہی ہے، وہ رمضان سے پہلے بھی نماز کو آتے تھے، رمضان کے بعد بھی وہ آئیں گے اور آتے ہیں۔ جس طرح وہ صف اول میں رمضان سے پہلے رہتے تھے، وہ رمضان کے بعد بھی رہیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کن کے اندر خوف الہی ہے اور کن کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی، یہ چیز سمجھنے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی کب؟ جب ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں گے، گناہوں میں لگے رہیں اور صرف اللہ کی رحمت کی امید کریں۔ کیا ممکن ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ممکن ہے، لیکن بہت کم چانسز ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیں گے، زندگی اسی طرح گزاریں گے، پھر ہم اپنے رب کی رحمت کی امید کریں گے، تب بہت زیادہ ہائی چانسز ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں کیا ہو، میسر آئے۔
गुनाहों का डर ज़िंदगी में हुआ ही नहीं कभी, तो मरदुल मौत के वक्त भी नहीं होगी, वो कैफियत पैदा ही नहीं होगी, वो दूसरी तरह का खौफ और डर होगा। गुनाहों का डर हर लम्हा हमें होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में खौफ इलाही को पैदा फरमा दे। ये चीज़ जब हमारे अंदर पैदा होगी, ये कैफियत होगी, तो हम अपने आप को हर तरह की जो खिलाफ शरअ चीज़ें हैं उससे बचा सकेंगे। क्योंकि जब भी हम करने जाएंगे ये डर और खौफ पैदा होगा, दिल हमें ये खटका मारेगा कि नहीं, ये नहीं कर सकते, पकड़ होगी, इसका मुआखज़ा होगा। ठीक है, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सारी चीज़ों का इल्म है, लिहाजा इन चीज़ों पर मत पड़ो, अपने आप को इन चीज़ों में न डालो। बहुत सारे मामलात में हमारे अंदर ख़राबी है, बहुत सारे। इबादत की बात है, इबादत में भी कोताही है। जो आपसी मामलात है उसमें तो इतनी कोताहियाँ हैं, इतनी कोताहियाँ हैं। और हम सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि हुकूकुल्लाह के बिलमुकाबिल हुकूकुल इबाद ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कि अगर हमने बंदों के साथ मामलात में किसी तरह की हक़ तलफ़ी कर दी, लेन देन में और दिगर चीज़ों में, तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें तो इतनी कोताहियाँ हमारे अंदर है कि इसे देखने और फिर इसे समझने और इसको सुधारने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोगों ने बतौर कर्ज़ कुछ चीज़ें ली, एक वक्त भी तय किया, एक तो वक्त पर अदा नहीं की, ना सामने वाले को इत्तला किया, ना सामने वाले का फ़ोन उठा रहे हैं, ना ही उनको कुछ खबर दे रहे हैं। बहुत मसले हैं, बहुत। माशरे में अब माहौल ऐसा होने लगा है कि जहाँ ऐसा होना चाहिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फरामीन है कि हर आदमी एक दूसरे के क्या आए, काम आए। लेकिन हमारे मामलात ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी से कर्ज़ के बारे में कोई बात करे तो देने वाला 100 मरतबा सोचता है इनको दूं या ना दूं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मामलात इतने बिगाड़ रखे हैं, इतने बिगाड़ रखे हैं कि देने वाले को भी ये शक पैदा होता है कि पता नहीं ये देगा या नहीं देगा। किसी ने बहुत, एक मज़ाहिया जुमला है लेकिन बहुत सोचने वाली बात है, किसी ने कहा कि कर्ज़ लेने वाला अपनी मजबूरी बताकर कर्ज़ लेता है, बाद में जो कर्ज़दार होता है उसे अपनी मजबूरी बताकर फिर वापस मांगना पड़ता है। मतलब कैसा मामला है, ये समझने और सोचने की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी ज़रूरत के तौर पर किसी से लिया है, कोई मामलात हमने तय किए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान में आया कि भाई कुछ लेन देन करो, उसे लिखो, और मालूम उसमें किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, किसी तरह के ये तायीन नहीं किए गए कि अगर दोस्त व अहबाब से लेन देन कर रहे हो तो लिखने की ज़रूरत है, नहीं, लिखना है। यहाँ तक कि अगर बाप बेटा भी कुछ लेन देन कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। क्यों? कुरान का हुक्म है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, कि जब तुम कोई मामला करो, लेन देन करो कर्ज़ का, तो क्या करो? उसे लिखो। और रिश्तेदारों को, भाई भाई को, इनको निकाला नहीं गया इस हुक्म से, सारे इस हुक्म में क्या हैं? शामिल हैं। तो ये अपनी आदत बनानी चाहिए कि मामूली ही चीज़ें क्यों ना हो, क्या करना चाहिए आदमी को? आपस में एक मामला होना चाहिए, लेन देन का वक्त तय होनी चाहिए, जो चीज़ें हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो चीज़ों की वजाहत होनी चाहिए कि इतनी रकम हमें चाहिए, इतने दिनों के लिए चाहिए, इतने वक्त में हम आपको क्या करेंगे, लौटाएंगे, उसे लिखना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें अलग है कि आदमी को कभी मजबूरी आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें पेश आ गई कि हमने वक्त पर नहीं अदा कर सके, तो हमें क्या करना चाहिए? अखलाक का तकाज़ा क्या है कि हम उनसे रुख्सत तलब करें, और जिन्होंने कर्ज़ दिया है उन पर भी ये चीज़ें आयद आती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि रिवायत में कि लोगों के साथ आसानी का मामला करो, मुश्किलात का ना करो। तो जाहिर बात है जब आदमी शराफत से रुख्सत तलब करेगा तो सामने वाला तकरीबन दे ही देगा। हाँ ठीक है, आज नहीं हो सका, आप 10 दिन और टाइम ले लीजिए। हमारे आपसे इबादत, हमारे जो मामलात इतने बिगड़े हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ खौफ इलाही के न होने की वजह से है। अगर हमारे अंदर ये डर और खौफ होता कि हमने किसी की हक़ तलफ़ी कर दी, किसी के कर्ज़ हमने डुबो दिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी पकड़ करेगा और इसको माफ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका मामला हुकूकुल इबाद से है। अगर सामने वाला माफ़ ना करे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। और एक रिवायत आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आज के खुतबे को इख्तिताम तक पहुँचाऊँगा। इब्न हिब्बान की रिवायत है, कितनी प्यारी रिवायत है वो समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि दुनिया और आखिरत में
خوف اور امن دونوں چیزیں دونوں جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں اللہ سے ڈرا، قیامت کے دن اسے کوئی ڈر نہیں۔ جو آدمی اس دنیا میں اللہ سے ڈرا، قیامت کے دن اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں چیزیں دونوں جگہ جمع نہیں ہوگی کہ یہاں بھی اللہ سے ڈرا وہاں پہ بھی ڈر ہوگی، نہیں۔ جو آدمی اس دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرا، بے خوف رہا، اپنی زندگی پوری اسی طرح گزاری، اسے قیامت کے دن ڈرنا ہی ہوگا۔ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعزتی، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وعزتی، میری عزت کی قسم۔ اور جب کسی چیز کی قسم کھائی جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آگے جملے آ رہے ہیں، آگے جو سینٹنس آ رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ وعزتی، میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، کہ میں میرے بندوں پر دنیا اور آخرت میں دونوں چیزوں کو جمع نہیں کروں گا کہ وہ اس دنیا میں بھی ڈریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں اللہ سے ڈر رہا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے، تو قیامت والے دن بہت امن و سکون سے وہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی اس دنیا میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا نہیں کیا، کوئی خوف الہی ان کے دل میں نہیں تھی، تو قیامت کے دن خوف و ہراس میں وہ ڈوبے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص، جو میرا بندہ دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتا رہا، میرا خوف اپنے دل میں بٹھا کر رکھا، امنتہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں اسے امن و سلامتی سے رکھوں گا۔ یہ سودا کمال کی ہے کہ نہیں؟ بہت مختصر زندگی ہے، خوف الہی ہم اپنے دل میں پیدا کریں، قیامت کے دن سکون سے رہیں گے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اذا خافنی، کہ جو مجھ سے ڈرتا رہا، فی الدنیا، دنیا میں، امنتہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں اسے کیا کر دوں گا؟ ایک دم مامون، خوف و ہراس کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک دم سکون و اطمینان سے وہ ہوں گے۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے ایک دم بے خوف ہو گیا، کوئی ڈر، کوئی خوف الہی، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دم خوب خلاف شرع انہوں نے زندگی گزاری اور کوئی ڈر اور خوف اس نے نہیں کیا، تو ارشاد فرمایا، اخفتہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دونوں چیزیں دونوں جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اپنے اندر خوف الہی اس دنیا میں پیدا کی تو قیامت کے دن ہم سکون و اطمینان سے ہوں گے، اور اگر اس دنیا میں ہمارے اندر خوف الہی پیدا نہیں ہوا، ہم نے نہیں کی پیدا، تو پھر قیامت کے دن ہم، چونکہ یہاں ہم نے سکون سے گزار لی نا، اور وہ سکون اب وہاں ملے گی نہیں، تو وہاں خوف و ہراس میں ہم گھرے ہوں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔